ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على خير خلقه أشرف الأنبياء والمرسلين أبي الزهراء بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أنطقني بالهدى والهمني بالتقوى. اللهم أجري جناب الحكمة عن قلبي في لساني. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات برمحمد قابل صد احترام میرے علماء کرام، بزرگان، برادران و خواہران، دعا ہے کہ رب کریم آج کی شب کے توسط سے ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے. انجمن بلتستانیہ انگت پورہ کے صدر و اراکین، ممبران، سب کے ہم مشکور و ممنون ہے کہ انہوں نے عزاداری مظلوم کربلا کے سلسلے میں اس سال کے 1442 ہجری اور 2020 عیسوی کے عشر محرم کو پرآشوب دور میں جہاں کرونا جیسا مرض پھیلا ہوا اور ابھی تک بھی وہ ہے، عزاداری کو احسن طریقے سے نبھایا. دعا ہے کہ ان اراکین کی توفیقات میں برکت عطا فرمائے. آپ تمام مومنین خصوصاً میرے نوجوانان زینت مجلس حسین بنے. اللہ آپ کو جناب سیدہ اس کا اجر عطا فرمائے. ہماری مائیں بہنیں جنہوں نے اول محرم سے لے کر اب تک عزاداری کی مجلس کی، خدا بندہ ان کی بھی عزاداری کو قبول فرمائے. خالق جو مریض ہے ان کو شفائے عاجلہ عطا فرمائے. فرمائش ہے 3 دفعہ میرے ساتھ ہم یجیب پڑھیں مریضوں کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعا. اما أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف أما يجيب
خدا ارحم الراحمین مرض حیان مخصوصین ہیں، ان کو آج کی شب کا صدقہ شفاء عاجلہ عطا فرما۔ جو کرونا کے مرض میں مبتلا ہے شفاء کلی عطا فرما۔ خداوند آج کی شب کے صدقے میں میرے ذمہ بہت سونے دعائیں لگائی ہیں، اللہ ان سب کے مریضہ کو شفاء عاجلہ عطا فرما۔ اور خداوند آج شب عاشور کے صدقے میں اس مرض کو میرے ملک سے خصوصاً دور فرما، اور خدا کعبہ و زیارات ہمیں جانا نصیب فرما۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ہمارا موضوع سخن اس سال کا عقائد امامیہ پہ گفتگو کی، اور اپنی نوجوان نسل کو کہ جو ایک عظیم علاقے سے تعلق رکھتے ہیں جس کا نام جیبی ہے، گلگت و بلتستان ہے، ہمیں فخر ہے ایسی قوم پہ کہ جو عقائدہ بھی صحیح ہے، عقائد میں پختہ ہیں، اس لیے کہ ہمارے ممبر پہ جاہل نہیں آتے، عالم آتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں تبلیغ دین ہے، اصول دین کے بعد فروع دین پہ عمل کی تاکید ہے، اور یہی مکتب اسلام چاہتا ہے ہم سے، خدا یہی چاہتا ہے، رسول یہی چاہتا ہے، ائمہ یہی چاہتے ہیں کہ عقیدہ ہو توحید پہ، عدل پہ، نبوت پہ، امامت پہ، قیامت پہ، اور بالاخص آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اصل میں تین ہے، ایک توحید ہے، ایک قیامت ہے، اور ایک رسالت ہے۔ توحید کی ہی شاخ عدل، رسالت نبوت کی ہی شاخ جو ہے وہ امامت ہے، اور مکتب تشیع ان 5 اصولوں پہ کاربند ہے، اور یہ واجب نہیں ہے، اوجب ہے، یہ ہر ایک کا عقیدہ پختہ ہونا چاہیے، مستحکم ہونا چاہیے۔ یہی ہماری مجالس کا موضوع تھا، اور ہم ایک طالب علم ہونے کے ناطے ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ ہمارے آنے والی نسل جس کے عقائد پہ حملہ ہے، جس کی عبادات پہ حملہ ہے، اور ہم نے خلاصتاً آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس مکتب کو کوئی مٹا نہیں سکتا، اس مکتب کو کوئی محو نہیں کر سکتا، اس لیے کہ مکتب تشیع 3 پلروں پر ہے، ستون ہے، تھمب ہے، ہم بلتی میں اس کو غص کہتے ہیں، یہ 3 ہے۔ پہلا ہمارا مضبوط ترین جو تھمب ہے، پلر ہے، وہ ولایت علی ابن ابی طالب ہے۔ دوسرا عزاداری سید الشہداء ہے، اور تیسرا نظام مرجعیت ہے۔ ان تینوں کی وجہ سے ساری سازشوں کے باوجود، وہ چاہے بنی امیہ کے ہوں، چاہے بنی عباس کے ہوں، چاہے اس دور کے باطل نظام والے مارکسزم، کیپٹلزم، سوشلزم، جتنے ازم والوں نے بھی کوشش کی، اور پھر سپاہ صحابہ بنی، پھر طالبان بنی، پھر داعش بنی، ہر ایک نے کوشش کیا کہ اس مکتب کو ختم کیا جائے، لیکن الحمدللہ خالق نے ہمیں یہ دن دکھایا جو ہمیں ختم کرنا چاہتے تھے خود ختم ہو گئے۔ حسینیت کل بھی زندہ ہے، حسینیت آج بھی زندہ ہے۔ زہرا کے لال کا یہ ذکر، مکتب تشیع یہ مکتب قرآنی ہے۔ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا ہمارا اصول دین بھی قرآن میں ہے، ہمارا فروع دین بھی قرآن میں ہے، اور انی تارک فیکم الثقلین،
کتاب اللہ و اطرتی، میرا پیغمبر دے کے کہا کہ ان دونوں سے تمسک رہو تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، حتیٰ کہ تم یرد علی الحوض، تم مجھے حوض کوثر پہ ملو گے۔ ہمارا مکتب اس لحاظ سے خوش قسمت ترین مکتب ہے، غنی ترین مکتب ہے۔ سوال ہے ہمارا ہر فرقے سے کہ رسول دو چیزیں دے گیا ہے، ایک قرآن دے گیا ہے، ایک اپنی اہل بیت اطرت دے گیا ہے۔ قرآن ہر ایک کے پاس نظر آئے گا، سعودی عرب جاؤ تو نظر آئے گا، لبنان جاؤ نظر آئے گا، جس ملک میں جاؤ قرآن مل جائے گا۔ ہمارا سوال یہ ہے، رسول دو چیزیں چھوڑ کے گیا ہے، قرآن تو ہر ایک کے گھر میں ہے، وہ اطرت کہاں ہے، وہ اہل بیت کہاں ہے؟ تو ہمارا مکتب اس کا جواب دے گا کہ الحمدللہ شکر ہے ہمارے پاس رسول کا دیا ہوا قرآن بھی ہے اور محافظ قرآن امام زمانہ بھی ہے۔ میرا وارث قرآن ہے، اطرت اہل بیت ہے، اور وہ میرا امام زمانہ زندہ ہے۔ وہ امام زمانہ ہمارے سارے اعمال کو دیکھتا ہے، کون مجلس میں آیا، کس نے گریہ کیا، کس نے نماز پڑھی، کس نے زکوٰۃ دی، کس نے خمس دیا، کون میرا ماننے والا گناہوں سے بچا، کون میرے ماننے والا راہ حق پہ رہا۔ حتیٰ کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ امام زمانہ ہماری ہر بات کو سنتے ہیں، ہمارے ہر عمل کو دیکھتے ہیں، یہاں تک کہ اس منہ سے نکلی ہوئی بات یہاں سننے میں کچھ دیر لگتی ہے، تیری بات تیرے پاس آنے سے پہلے 12ویں کے پاس پہنچتی ہے۔ جس مکتب کا امام زندہ ہو، جس مکتب کے امام کے سامنے ہمارا صبح سے لے کر شام تک کے اعمال حاضر ہوتے ہوں، بتاؤ وہ مکتب کیسا ہوگا، وہ مکتب کتنا غنی ہوگا۔ ہمارا مکتب غنی ہے، ہمارے امام برحق ہے، ہمارے پہلے امام کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ میرا علی ہم نے سقیفوں کے بند کمروں سے نہیں لیا، کھلے ہوئے غدیر سے لیا ہے۔ نعرہ حیدری! علی کو ہم نے رسول کے ہاتھوں سے لیا ہے، علی کو ہم نے قرآن سے لیا ہے، علی کی تعریف ہر دور کے صحابہ نے کیا ہے، علی کی عظمت کو ہر امہات المومنین نے اقرار کیا ہے۔ ایک عجب بات ہے کہ پیغمبر گھر میں تشریف فرما ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میرے بابا حضرت ابوبکر صدیق گھر میں تشریف لائے، مولا امیر المومنین تشریف فرما تھے، میں نے دیکھا کہ میرا باپ بات رسول سے کر رہا ہے، دیکھ علی کو رہا، بات نبی سے کر رہا ہے، دیکھ علی کو رہا۔ تو میں نے کہا بابا یہ بات کرنے کے اصول کے ادب کے خلاف ہے کہ آپ جس سے بات کریں اسی کی طرف دیکھیں، بات آپ پیغمبر سے کر رہے ہیں، چہرہ آپ علی کا دیکھ رہے ہیں۔ تو کہا بیٹے تم نے سنا نہیں، اسی پیغمبر نے کہا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ تو پھر سوال کیا کہ علی زندہ ہو، حیات دنیا بھی ہو، تو جو چہرہ دیکھے اس کی عبادت ہے، تو جو علی کے چہرے کو نہ دیکھ سکے تو کہا ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے۔ اور اگر کوئی عبادت ذکر نہ کرنے دے، کوئی ہم پہ پابندی لگائے تو کوئی پھر بھی نہ گھبراؤ، حب علی عبادہ، علی سے محبت رکھو، یہ بھی عبادت ہے۔ ادھر بڑا خیال ہے نعرے کی ممانعت ہے، شاید دیکھیں سیاست میں اپوزیشن میں بیٹھے توجہ فرمایا، آپ نے بڑی مہربانی ہے۔ جس قوم کا پہلا امام علی ہو،
ہمارے مکتب کو بڑی سے بڑی مشکل پڑے گی، پڑتی رہے گی، اس لیے کہ اس مکتب کا پہلا امام علی مشکل کشا ہے۔ آپ کبھی بھی کسی موقع پر بھی نہ گھبرایا کرو، اسی مولا کا فرمان ہے مشکل آتی ہی حل ہونے کے لیے۔ کبھی کسی مشکل، آپ خود بتائیں، کبھی کوئی مشکل رہی ہے؟ آتی ہے چلی جاتی ہے، آتی ہے چلی جاتی ہے۔ آزمایا جاتا ہے کہ مشکل دینے پہ بندہ اپنے صبر کا کہاں تک وہ صابر ہے، کہاں تک وہ شاکر ہے۔ آج کی اس مجلس میں کثیر تعداد میں تشریف لانے والے میرے جی بی کے نوجوانان، میرے پنجاب کے برادران و خواہران سن لیں، کسی نے سوال کیا کہ جب مجھ پہ مشکل آئے، پریشانی آئے، مصیبت آئے، یا آج کی زمانے میں کرونا آئے، کیا وجہ ہے؟ معصوم نے فرمایا کہ اگر تم پہ کوئی مصیبت پریشانی آئے تو اس کی دو وجہ ہے، یا خدا تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے، یا تمہارا کوئی گناہ ہے جس کی سزا ہے۔ توجہ ہے نا میرے پاس؟ سو کے تو نہیں بیٹھے، تھک کے تو نہیں بیٹھے نا۔ یا ہر مصیبت جو ہم پہ آتی ہے، یا خدا امتحان لے رہا ہے یا کوئی گناہ ہے۔ پھر سوال بڑا پیارا کیا، مجھے کیسے پتہ لگے گا کہ یہ گناہ کی وجہ سے ہے یا خدا میرے امتحان لے رہا ہے؟ توجہ رکھے، شب عاشور میں تشریف لانے والے پیغمبر نے معصوم نے فرمایا، سنو، اگر مصیبت آنے پہ خدا کے قریب ہو جائیں، عبادت کے قریب ہو جائیں، استغفار کرنے لگے، تو سمجھ لو کہ یہ خدا تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے۔ لیکن مصیبت آنے پہ عبادت کو بھی چھوڑے، نماز کو بھی چھوڑے، تسبیح بھی چھوڑے، استغفار بھی چھوڑے اور باقی ہو جائے، تو سمجھ لو کہ یہ تیرے گناہ کی وجہ سے۔ معصوم فرماتے، میرے شیعوں کو کہہ دو کہ جب تم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ پڑھا ہے تو تیار رہنا، جتنی مشکلیں علی پہ آئی ہیں، اولاد علی پہ آئی ہیں، وہ تم پہ بھی آئیں گی۔ آغا علی موسوی صاحب میرے خاندان کے، بلتستان کے جید عالم دین، خدا ان کو غریق رحمت فرمائے، اور ان کے بڑے بیٹے آغا حیدر موسوی جو ہمیں محرم سے ایک ہفتہ پہلے داغ مفارقت دے گئے، خدا انہیں غریق رحمت فرمائے۔ ہمارے شیخ احمد علی صادقی صاحب اس ادارے کے خدمت گزار اور کرونا سے ہم سے دور ہونے والے آغا ناصر حسینی، آغا سید عباس موسوی، آغا متقی، وہ تمام علماء ذاکرین، بڑے عظیم ہستیاں جو ہم سے جدا ہوئی۔ ایک شاعر تھے ہمارے بلتستان کے، حشمت کمال صاحب، میں بلتستان گیا ہوں تو ان کے 2 ہفتے پہلے میں ملا ہوں ان سے، کہ سارے چلے گئے اس کورونا میں، خدا بندہ ان مرحومین کے درجات بلند ہے، بلند در فرمائے، اور خدا اس وبا کو آج کی شب کا صدقہ ہم سے دور فرمائے۔ آقا صاحب ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد، کہ جب بھی مشکل آئے تو مشکل کو اپنے پہ سوار نہ کرو، خود مشکل پہ سوار ہو جاؤ۔ بڑی سے بڑی آ جائے، ٹینشن نہیں لینی، گھبرانا نہیں ہے، اس لیے کہ مصیبت کے آنے پہ گھبرانے سے مصیبت ڈبل ہو جاتی ہے۔ بشر الصابرین، اللہ ان لوگوں کو بشارت دیتا ہے، خوشخبری دیتا ہے جو ہر مصیبت میں صبر کرے۔ لوگ پوچھتے ہیں جن کو فضیلت اہل بیت نہیں کہ علی مشکل کشا ہے، تو بچوں کو کربلا میں
اتنی مشکلیں کیوں آئی؟ ہم نے کہا عقل کے اندھے تو نے جانا نہیں کہ ان کی مشکلیں خدا کو امتحان دینا ہے۔ اللہ اس کا امتحان بڑا لیتا ہے جس نے مقام اونچا لینا ہو۔ کائنات میں سارے نبی آئے لیکن جس نبی سے سب سے مشکل کام لیا اس نبی نے خود کہا ما اوذی النبی، جتنا مجھے ستایا گیا ہے کسی اور کو ستایا نہیں گیا۔ اس نبی کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ ہاں وہ بشیر بھی ہے وہ نذیر بھی ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہا یا ایھا المدثر قم اللیل الا قلیلا، اے میرے حبیب میری یہ نماز تیری تکلیف کے لیے نہیں دی ہے، تھوڑی دیر کے لیے اٹھا کر۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ نے اپنے رب کو منانے کا حق ادا کیا ہے؟ تو اتنی عبادتیں کرنے کے باوجود بھی میرا نبی رحمت کہتا ہے واللہ جو میرے رب کی عبادت کا حق تھا وہ مجھ سے ادا نہیں ہوا ہے۔ ساری مشکلیں نبیوں پہ آئی اور اماموں میں سے میرے مولا علی پہ آئی۔ السلام علیکہ یا اول المظلوم، اے کائنات کے پہلے مظلوم، تم پہ سلام ہو کہ دنیا کی ہر مصیبت آپ پہ آئی ہے، لیکن جتنی بھی مصیبتیں آئی سن لیں مومن کون ہوتا ہے؟ امیر المومنین سے پوچھو، مومن وہ ہوتا ہے کہ جیسی بھی مصیبت ہو جیسا بھی امتحان ہو وہ عبادت سے دور نہیں ہوتا۔ فرمایا ہم میں تمہیں فرق یہ ہے کہ تم پہ مصیبت آئے تو تم شکوہ کرتے ہو، لب پہ گلا کرتے ہو۔ آل محمد فرماتے ہیں خدا جس حال میں رکھے ہم اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں۔ میرے برادران آج کے دور میں میری ماں بہنیں بہت مشکلات ہیں، مشکلیں ابھی اور آئیں گی۔ محرم کے صدقے سے، آج شب عاشور کے صدقے سے آج دعا مانگیں گے ہم، اس لیے کہ یہ وہ رات ہے جس رات کو حسین نے مانگا ہے، یہ وہ رات ہے جس رات کی آرزو زہرا کے لال نے کی ہے۔ آج کے دن میں کہا عباس، حبیب، سعید جاؤ، یہ آج ہمارے ساتھ جنگ کرنا چاہتے، یزید کا حکم آ گیا ہے، عمر ساتھ بات ختم ہونی چاہیے، سر حسین میرے تک پہنچنا چاہیے۔ تو زہرا کے لال نے کہا جاؤ عباس جاؤ، حبیب ان سے کہو کل پہ رکھو، آج کی ایک رات حسین کو دے دو، اس لیے کہ میں ایک رات خدا کی درگاہ میں راز و نیاز کرنا چاہتا ہوں۔ یہ رات مانگی ہے زہرا کے لال نے۔ میں جملہ کہتا ہوں، میرے بزرگ عالم دین میرے استاد کا جملہ ہے، کہا یہ رات جو شب عاشور ہے وہ شب قدر سے کم نہیں ہے، بلکہ کہنے دیں شب قدر بھی تب ملی ہے جب شب عاشور بنا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ آج کے شب کی عظمت ہے، ایک رات میں اور ایک دن میں شب عاشور اور روز عاشور میں زہرا کے لال نے، رسول کے نواسے نے، علی کے بیٹے نے ایک رات اور ایک دن میں وہ کام کیا کہ وہ وارث انبیاء ہوا۔ زیارت وارث میں کہا السلام علیکہ یا وارث آدم صفی اللہ، نوح نبی اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد رسول اللہ، السلام علیکہ یا وارث علی ولی اللہ۔ آدم سے لے کر خاتم تک کی تمام محنتوں کو جو بچائے اس وارث کو حسین کہا جاتا ہے۔ حسین وارث انبیاء ہے۔ حسین نے قرآن کی بسم اللہ کی بے سے والناس کی سین تک کو ایک رات اور ایک دن میں بچایا، وہ تمام انبیاء کا وارث ہوا۔ شب عاشور میں
تشریف لانے والے میرے مومنین و مومنات سن لو، یہ عبادت عزاداری کوئی رسم نہیں ہے، کوئی رواج نہیں ہے، ہم رو دو کے گھروں کو نہیں جائیں گے، بلکہ زہرا کے لال نے ہمیں یہ رات اور کل کا دن دے کے مردہ دلوں کو زندہ کیا ہے اور کہا ہے یاد رکھو جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، جب بھی باطل آتا ہے تو حق جو ہے اس کے مد مقابل میں آئے تو باطل مٹ جاتا ہے، باطل مٹنے کے لیے آیا ہے۔ اور زہرا کا لال فرماتا ہے ہائے ہاتا من ذلہ، یاد رکھو ذلت کی زندگی سے یاد رکھنا عزت کی موت بہتر ہے، ذلت قبول نہیں کرنا۔ شب عاشور میں آئے ہوئے خصوصاً میرے نوجوانوں آج عہد کرو کہ کبھی ذلت کی زندگی بسر نہیں کرنا، کبھی کسی ذلیل کو قبول نہیں کرنا، وہ حکومت کی شکل میں ہو، وہ کسی شکل میں ہو، وہ ہمیں ترقی دینا چاہتا ہو، ہم کبھی قبول نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہم محرم میں شب عاشور میں روز عاشور میں رو کے ماتم کر کے سینہ زنی کر کے اصل میں زہرا کے لال کا وہ جو آخری استغاثہ ہے اس پہ لبیک کہنے کے لیے آئے ہیں۔ تو حسینیوں آج کے اس دور کے یزیدیوں کو بتلا دو کہ حسین کل بھی زندہ آج بھی زندہ، 5 دفعہ اپنی پوری طاقت سے ہر دور کے اور خصوصاً اس دور کے یزید کو سنا دو لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ حسین زہرا کے لال 1400 سال گزرنے کے بعد بھی آج یہ میرا نوجوان کہہ رہا ہے لبیک۔ ہاں تو نے حسین کو شہید کر کے سمجھا کہ حسین ختم ہوا، نہیں، حسین زندہ ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، جو راہ خدا میں مارے جائیں وہ مردہ نہیں، وہ زندہ ہے۔ وَعِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، وہ اللہ سے رزق حاصل کر رہے ہیں۔ اگر دیکھنا ہو تو اس صدی میں یہ رزق ہے حسین کا، جتنی مرضی پابندی لگا لو حسینیت نہیں تھمے گا، یہ طوفان تھمنے والا نہیں ہے۔ یہ تو ابھی پنڈی بیٹھے ہو، میرے سکردو جا کے دیکھو، تم ہمارے پہاڑوں میں جا کے دیکھو جہاں برف پڑی ہے، برف میں بھی حسین حسین، ریگستان میں بھی حسین حسین، میدان میں بھی حسین حسین۔ اور کیا جملہ کہا تھا محسن نقوی نے، حسین کیا ہے کہ تم سے تو ایک بابری مسجد نہ بچ سکی، میرا حسین ساری شریعت بچا گیا ہے۔ یہ رسم نہ سمجھو، یہ رواج نہ سمجھو، واللہ ہماری حیات کا نام عزاداری ہے۔ ہم زندہ ہیں حسین کی وجہ سے، ہم سانس لیتے ہیں حسین کی وجہ سے، ہم باقی ہیں حسین کی وجہ سے۔ علامہ مطہری نے کیا جملہ فرمایا، یہ نہ کہو کہ عزاداری کو ہم نے بچایا ہے، بلکہ یہ کہو عزاداری نے ہمیں بچایا ہے۔ آج حسین کی راہ پر چلنے والا خامنہئی، حسین کی راہ پہ چلنے والا سیستانی، آج عزم و ہمت حسینی کو لے کے چلنے والا حسن نصر اللہ، یہ زمانے کے پیروکار حسین ہے۔ دیکھو ان کے ساتھ کون ہے، جہاں حق والوں پہ باطل والوں کا تیر آئے تو سمجھ لو باطل والے جہاں حق والوں کو تیر مارے یہی حق ہے۔ آج ملک پاکستان میں ولایت کے نام سے، مجلس کے نام سے، عزاداری کے نام سے اسی مکتب کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ آج ولایت کو اپنے طریقے سے منوایا جا رہا ہے، آج عزاداری کے رخ کو بدل دیا جا رہا ہے۔ ممبر پہ
اسے لایا جا رہا ہے جو میرے دین کی الف بے کو نہیں جانتا. کھلے پھیک سے بیام نشستی، وضو سے بیام نشستی، الحمد سے تراسمیوں میں ان کو تم ممبر پہ لے کے آئے ہو. میں سلام کرتا ہوں میرے جی بی کے علماء کو، گلگت و بلتستان کے علماء کو، کہ جو کم تنخواہ میں کچھ بھی نہ مل کے دین کی خدمت کر کے بتاتے ہیں ہمیں دنیا کا اجر نہیں، آل محمد کا اجر چاہیے. جو فرمایا آپ بلتستان کے لوگ ہو، میدان بار بار زمین، ہر بار زمین، ہاں آپ پہچان ہو ایک ایسے علاقے کے کہ جہاں کردار والے ہیں، جہاں عقیدے والے ہیں، جہاں مومن پیروے علماء ہے، اطاعت علماء میں رہتے ہیں. اور اسی لیے خالق کائنات نے ہمیں عقیدہ بھی صحیح دیا ہے، ہماری عبادتیں بھی صحیح ہے، ہمیں پریشانی کوئی نہیں ہے. اس لیے کہ ممبر حسینی کے ذریعے، عزاداری کے ذریعے ہر دور کے باطل کو شکست دیتا ہے عزاداری حسین علماء کے توسط سے. صلوات بر محمد والے. مجلس میں بیٹھے میرے برادران سے گزرش امام رضا علیہ السلام نے فرمایا غالی اور نصیری یہ نجس ہے، ان سے میل ملاپ نہیں رکھو، ان کو نہ رشتہ دو نہ رشتہ لو، ان کو اپنے گھروں میں داخل نہ کرو. فہو نجس، یہ نجس ہے. کون؟ جو علی کو اللہ بنائے، جو علی رب کے نعرے لگائے. اور یہ نصیری کو علی نے اپنی زندگی میں موت دی ہے. علی والا مرتا تو نہیں ہے نا، وہ مر کے بھی زندہ ہے. آج پنجاب میں ابھی آپ دیکھیں ایک نے بڑی اپنی خطابت کا جوہر دکھایا اور ہمارے اسلام آباد پنڈی کے علماء کو آغا مبارک سلام کہتا ہے کہ جو کسی کی خوف کھائے بغیر بتلایا کہ اس کو نہ پڑھانا یہ عالم نہیں ہے، یہ MI6 کا ایجنٹ ہے، اینو نام ممبر تے لے آؤ. تو اب بہت جملہ پیارا ہے، یہ جو بکواس کر گیا ہے اس کے لیے حکومت کو پکڑو، اس لیے کہ حکومت کے چہیتوں نے اس کے ساتھ سیلفیاں بنائی ہوئی ہیں. ہم ہر اس کا احتجاج کریں گے جو حسینیت کے لباس میں ممبر پہ آ کے سنی شیعہ کو لڑائے، ملک میں بدامنی کرے. ہم اس کا احتجاج کرتے ہیں اور اپنے حکومت وقت سے کہتے ہیں صرف یہی نہیں بلکہ اور بھی اس کے پیروکار ہیں. جو کوئی حسین کی مجلس کے ذریعے علی کو اللہ بنائے، نماز کو سبک جانے، عقیدے کو اپنا بنائے، ہم اس کو پہ بھی لعنت بھیجتے ہیں، اس کے پیروں پہ بھی لعنت بھیجتے ہیں. توجہات ہے. یہ مجلس کیوں ہے؟ یہ عزاداری کیوں ہے؟ کل عاشورہ کا جلوس کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہر دور کے یزید سے نبرد آزما ہونے کا نام عزاداری حسین ہے. خدا کا شکر ہے اللہ نے ہمیں ایسے مجتہد دیے اس دور میں کہ جن کے فتووں نے داعش کو دفن کر دیا، جن کے فتووں نے اسرائیل کے گماشتوں کو شام میں بی بی کے روزے میں گھسنے سے روک دیا، جوانوں نے خون دیا. عجب جملہ نہیں حسن نصر اللہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے تم ماتمی حلقے میں تو نظر آتے ہو، مجلس میں تو نظر آتے ہو، دور کے یزید کے مقابلے میں کیوں نہیں نظر آتے؟ یہ حسینیت، یہ عزاداری، یہ سید الشہداء کا یہ سارا ذکر ہر دور کے یزید کے مد مقابل کھڑے ہونا ہے. کہ میں دعا کرتا ہوں شب عاشور میں میرے اللہ
میرے سیستانی کو طول عمر عطا فرمائے، میرے عظیم مراجع آیت اللہ خامنائی کو طول عمر عطا فرمائے، میرے جوان جذبے والے حسن نصر اللہ کو طول عمر عطا فرمائے۔ میں اب سارا نام نہیں لے سکتا، میرے پنجاب کے، بلتستان کے، گلگت کے، پورے پاکستان کے وہ جید علماء کہ جو مدرسے بنا کے، مسجد بسا کے، ٹی وی کے چینلوں پہ آ کے ہر باطل کا منہ توڑ جواب دیتے ہیں، اللہ ان علماء حقہ کو طول عمر عطا فرمائے۔ اور ایک آخری دعا، یا اللہ میرے نوجوانوں کو، میرے عزاداروں کو اپنے علماء حقہ کی اتباع میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کل بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، ہر خطیب جو محرم پڑھ رہا ہے، آج تو آقا علی رضوی صاحب ہیں، ہمارے دوست ہیں، ان کا جملہ بڑا پیارا ہے کہ تم نے حسینیت کو روکنا چاہا، کرونا بھی آ گیا تو نہیں روکا، بلکہ کرونا آنے سے پہلے امام باڑوں میں مجلس ہوتی تھی، اب تو گھر گھر مجلس ہوتی ہے۔ بولو نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے نا؟ جہاں جس کونے میں بیٹھے ہو وہاں حسین کا ذکر ہے۔ ہم اپنے ذکر کے توسط سے، میرے انتظامیہ جنہوں نے ہماری مجلس میں انتظام کیا، بنی کے جو پولیس کے جو افیسر ہیں، انسپیکٹر ہیں، ایس ایچ او ہے، ہم ان کے بھی مشکور و ممنون ہیں جنہوں نے بہترین سیکیورٹی ہمیں فراہم کی ہے۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ جناب سیدہ کے توسط سے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ کل روز عاشوراء ہے، امن سے جاؤ، سکون سے جاؤ، پتہ لگے کہ یہ امن والی قوم ہے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، کوئی دھکم پیل نہیں کرنا۔ میں حیران ہوں، میں حج کو جاتا ہوں تو وہاں دھکے ہے، وہاں پہ بھوک ہے، پیاس ہے، ہر حاجی پریشان ہے۔ 2 دفعہ میں کربلا گیا ہوں، ادھر 40 اور 50 لاکھ ہے، ادھر 2 کروڑ 3 کروڑ ہے، کسی کو دھکا بھی نہیں مارتا، کوئی بھوکا بھی نہیں رہتا، کوئی پیاسا بھی نہیں رہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حسین کے پاس آیا ہے۔ حسین ادب والا ہے، حسین احترام والا ہے، جیسے بھی کر لو یاد رکھنا حسینیت اب ایک ایسا طوفان ہے جو تھمے گا نہیں باطل سے، بلکہ میری بات اب بار بار سنائی ہے آپ کو، ہر عالم دین نے، ہر آیت اللہ نے، یہاں تک کہ شیعوں کو کہو شب عاشور میں یہ پیغام پہنچاؤ، تیار ہو جاؤ، زمانے کا حسین کربلا سے آنے والا ہے۔ تیار ہو جاؤ الاجل کہنے والوں کہ وہ زہرا کا لال آیا چاہتا ہے۔ تم نے غدیر کو بلایا، سقیفہ بنایا، سقیفہ نے دنیا میں فساد پھیلایا، اب اس سقیفے کے فساد کو ختم کرنے کے لیے کعبے سے وارث قرآن آئے گا، وارث کعبہ آئے گا، وارث کربلا آئے گا۔ آج کی شب عاشور کی مجلس میں میں دعا کرتا ہوں، خدا بندہ مرنے سے پہلے میری ان گناہگار آنکھوں کو امام زمانہ دیکھنا نصیب فرمائے، جن کے الفظ زیارت مغالے نصیب سو شکیا رحم الراحمین۔ امام زمانہ کا خدا بندہ آج کی حسین کی مانگی ہوئی رات کا صدقہ خدا بندہ میرے امام کا جلد جلد ظہور فرما، اور خدا ہمیں اس قابل بنا کہ ہم امام کی زیارت کر سکے۔ خدا بندہ امام کو ہم پہ راضی فرما۔ آج میں اور آپ اکیلے صاحب عزا نہیں ہے، آج آپ امام باڑوں میں بیٹھے ہیں، نہ جانے کربلا کی کس گوشے میں آج امام زمانہ بیٹھا ہوگا۔ آج دو ہستیاں ایسی ہیں جو خون کے آنسو روتے ہیں، ایک سجاد خون کے آنسو رویا، پوچھا مولا آپ خون کے آنسو کیوں روتے ہیں؟ تو کہ تمہیں کیا پتا، جو میں نے دیکھا کوئی نہیں دیکھ سکا، میری آنکھوں نے دیکھا زینب کی چادر اتر گئی ہے، میری آنکھوں نے دیکھا سکینہ کے تماچے لگ گئے ہیں،
میری آنکھوں نے دیکھا سیدزادیوں کو، میری پھوپھیوں کو، بہنوں کو اونٹوں پہ اجرکم اللہ ہے، وہی سنن ہے، عبادتی سنن ہے. شوقی مومن کو التماس سے دعا کا آشا سیوننا دعائی کی تو بس شوق. بس میرے برادران، آج کی رات امام فرماتے ہیں دو ہستیاں خون کے آنسو روئی، ایک سجاد رویا، دوسرا یہ 12واں رویا. چونکہ یہ امام العصر والزمان ہے، یہ جب چاہے جس منظر کو دیکھنا چاہے اس کے سامنے ہے. کہ جب بھی کوئی ذاکر کہے ممبر پہ کہ چادر زینب اتر گئی ہے، وہ کہہ رہا ہوتا ہے، امام دیکھ رہا ہوتا ہے. اے امام زمانہ، آج ہم سب آپ کو پرسہ دینے آئے. آتی بلدین سے بدا مصر زباؤں سے ذرے تھا دری امام مصر زبا شخص گاواہا. امام زمانہ، ہم بڑے گناہگار ہیں، خطاکار ہیں، نہ ہمارے میں ادب ہے، نہ عبادت ہے، نہ توبہ ہے. امام زمانہ، آج کی رات کا واسطہ ہم نے تیرا دل خون کیا ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے. مولا، تجھے آج اس رات کا واسطہ جس رات کو حسین نے لیا ہے، میرے امام زمانہ تو ہمیں معاف فرما. بس میرے عزاداروں، استغفار کرتے رہو. میرے نوجوانوں، سونا نہیں. میری ماں بہنوں، اپنے بچوں کو جگا کے رکھو اور زیادہ سے زیادہ ذکر حسین کرو، مصائب حسین پہ رو اور اپنے گناہوں کی استغفار توبہ کرو. اس لیے کہ شب قدر سے بھی افضل ہے آج کی شب، جس شب کو زہرا کے لال نے مانگا ہے. ہم کہتے ہیں حسین آج کی شب مہلت لی بھی ہے، مہلت دی بھی ہے. مہلت لی کہ ایک رات ملے تو خدا کی درگاہ میں عبادت کرو، خدا کی درگاہ میں راز و نیاز کرو. وہ حسین کہ جو عبادت کا اتنا مشتاق ہے کہ دعائے عرفہ میں زہرا کا لال فرماتے، خدا بندہ میں حسین تیرا کس طرح شکر ادا کروں کہ میرے نانا کا نام مصطفیٰ ہے، میری ماں کا نام زہرا ہے، میرے بابا کا نام علی ہے، میرے بھائی کا نام حسن ہے. جب میں پیدا ہوا تو میں کسی بلاد کفر میں پیدا نہیں ہوا، بلکہ نانا کی رسالت کے دور میں پیدا ہوا ہوں. اور وہ حسین، میرے نوجوانوں، یہ جملہ سننا، زہرا کا لال فرماتا ہے، خدا بندہ جس نے تجھے پا لیا ہو اس نے کیا کھویا ہے، اور جس نے تجھے کھو دیا ہو اس نے کیا پایا ہے. عاشق خدا ہے حسین، عبادت گزار ہے زہرا کا لال، جس کا بابا 1000 رکعت نماز پڑھے نہ سوئے، جس کی ماں کے نام سے تسبیح ہو، جس کے نانا کے سینے پہ قرآن اترے. بتاؤ اس کا نواسا کتنا عبادت گزار ہوگا. کہتا ہے خدا بندہ تیرے قرب کے لیے مجھے سارے گھر کو دینا پڑے تب بھی حسین آپ کی درگاہ میں تیار ہے. اے میرے رب، اگر تیری رضا میرے اس راہ پہ شہید ہونا ہے تو حسین یہ بھی کرنے کو تیار ہے. آج کی شب میں زہرا کے لال نے اس رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا. ایک عبادت خدا کے لیے، ایک اصحاب کے درمیان اور ایک اہل بیت کے درمیان. حسین آج کی رات میں بریر حمدانی صحابہ نے کہا کہ آج ہو سکتا ہے یہ رات کو حملہ کریں، ہم نے مہلت تو لے لی ہے لیکن کوئی بھی حسین کے خیمے پہ تنہا نہ چھوڑے، کوئی نہ کوئی حسین کے ساتھ رہے. آدھی رات گزرنے کے بعد آج بریر حمدانی کہتا میری باری تھی، میں نے دیکھا کہ میرا مولا میدان کربلا میں آ گیا ہے. آ کے کیا دیکھا کہ حسین ایک جگہ پہ بیٹھے. میں نے کہا مولا آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ کہ بریر حمدانی کل یہاں میرا قاسم گرے گا، یہاں پہ میرا قاسم گرے گا.
کہا یہاں پہ میرا قاسم گرے گا، اور کچھ دور جا کے حسین بیٹھے تو دل پکڑ کے بیٹھ گئے. کہا مولا یہاں کیا ہوا؟ کہا میرے اکبر کے سینے پہ بچھی لگے. میرے اکبر کے اجل کو مولا اللہ تھک کے نہیں سننا. آج کی رات رونے کی ہے، آج کی رات گریے کی ہے. دری مموزنا نام مول لے گی جوان کو شوق سے، توبہ بین نشوق، استغفار بین نشوق. دری انسان کوئی نہیں سجو انسان مزے سا. ہاں مانے یا جس پر جلیل ہے گناہ کن دری بخشش گوئے گئے. لگی مولا ہیری اکبر نے نزگا قد غیا محفظ ہے. اللہم لعن قتلت الحسین و اولادہ و اصحابہ. پھر بریر حمدانی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ مولا ایک اور جگہ گئے، جا کے کہا کافی دیر بیٹھے. میں نے کہا یہ کون سی جگہ ہے؟ کہ بریر حمدانی یہاں میرے عباس کا بازو گرے گا، میرے عباس کا بازو گرے گا. میں جملہ کہوں گا تو تھکا ہوا نہیں ہے تو جملہ کہوں. پھر بریر حمدانی کہتا میں نے دیکھا کہ میرے مولا ایک جگہ پہ آئے تو مجھے کسی بی بی کے رونے کی آواز آئے. ہائے غریب حسین. اور میں نے دیکھا کہ کوئی اس جگہ کو صاف کر رہا ہے، سگریزے اٹھا رہا ہے. میں نے کہا مولا یہ کون سی بی بی ہے جس کے رونے کی آواز آئی ہے؟ کہ میری ماں زہرا ہے، میری ماں زہرا ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. التماس دعا ہے. ہاں سجد ثانی کا شاخن کن، شب عاشوری کا شاخن کن. یا نصیب چگی گا بھیگے گا، یا زندگی کا بچی پتا شوق سے لگی نوجوان کو. امام لذر غیس پو معاوضے سے. بس میں جملہ کہوں اے زہرا آپ تو حسین کے گرنے کی جگہ پہ سنگریزے اٹھا رہے ہو، پتھر اٹھا رہے ہو. زہرا حسین کے جسم پہ تو تیر لگے گا، نیزہ لگے گا. ایک جملہ کہو. کسی نے پوچھا سجاد سے بتا تیرے بابا کے جسم پہ کتنے زخم تھے؟ میری طرف دیکھنا. چھاپ کو دکھا کے کہا اے سائل اتنی بھی جگہ خالی نہیں. میرے بابا کا جسم. اجرکم اللہ. محسنین، عبادت انسانین، توبہ انسانین، استغفار انسانین، التماس دعا مرحومین کے لیے. اب ایک اور مرحلہ دکھانا چاہتا ہوں شب عاشور میں آنے والوں. آپ نے آج تک دیکھا ہے کہ کوئی لیڈر ہو، کوئی رہبر ہو، مصیبت کے وقت کہے چلے جاؤ؟ دیکھا ہے کبھی؟ مصیبت کے وقت میں بلایا جاتا ہے آؤ میں اکیلا رہ گیا ہوں. لیکن شب عاشور میں آج کی رات میں سب صحابہ کو ایسے ہی بٹھایا جیسے آپ بیٹھے ہو. بیٹھنے کے بعد زہرا کے لال نے عجب جملہ کہا صحابیوں کل ہم میں سے کوئی نہیں بچے گا. اور سنو اگلا جملہ، میں تمہاری جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں تم پہ راضی ہوں، جانا ہے تو چلے جاؤ. پھر حسین نے کہا عباس شاید کوئی جاتے ہوئے شرما جائے، دیا بجھا دو. ہاں دیا بجھا دو. دیا بجھا. کچھ دیر کے بعد دیے کو جلائے تو فرق کتنا تھا. پہلے آپ کی طرح سر اٹھا تھا، اب ہر ایک نے سر کو نیچے کر کے رونا شروع کیا. ہر کوئی رو رہا تھا جیسے تو رو رہا ہے، ہر کوئی رو رہا تھا، ہر کوئی رو رہا تھا. آج کو ذرہ ذرہ کربلا کا روئے گا. ہر کوئی رو رہا ہے. اجرکم اللہ، بڑی عظیم عبادت کر رہے ہیں. ہر کوئی رو رہا تھا.
تو آپ کو پتہ جب جذبات آئے نا تو پھر الفاظ نہیں آتے. بہت غمگین ہو بندہ نا تو وہ روتا ہے, وہ بات نہیں کر سکتا. سب نے کہا حبیب تو بچپن کا دوست بھی ہے, ہماری طرف سے تو ایک بات کہہ دے. حبیب نے جو جملہ کہا, سنو شب عاشور میں آنے والوں, حبیب نے کہا زہرا کے لال آپ نے کہا چلے جاؤ, ٹھیک ہے ہم چلے جاتے, لیکن یہ بتا کہ کل روز محشر زہرا کہے میرے بچے کو, میرے حسین کو تم ہائے حسین, ہائے اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بتا حسین ہم آپ کی ماں کو کیا جواب دیں گے اگر پوچھ بیٹھے میرے بیٹے کو تنہا چھوڑ آئے ہو. اس وقت زہرا کے لال نے کہا نانا آ, میرا بابا آ, میرا بھائی آ, جو مجھے صحابی ملے آپ کو نہیں ملے. میں کہتا ہوں جاؤ, یہ نہیں جاتے. اجرکم اللہ. رونے والوں ایک اور منظر دکھاؤ. حسین خیموں میں آ رہے ہیں. حسین نے کیا دیکھا کہ زینب اپنے اون و محمد سے کہہ رہے ہیں دیکھو کل سب سے پہلے تمہاری لاش ہے, جب میدان میں جانا تو کہنا میں جعفر طیار کا پوتا ہوں, میں علی مرتضیٰ کا نواسا ہوں. دیکھنا ماں کا دودھ حلال کرنا, کل کسی قسم کی کمزوری نہ دکھانا. زینب بچوں کو تیار کر رہی ہے. ایک خیمے میں ایک یتیم ہے جس کا نام قاسم ہے. فروا کیا کہتے ہیں, قاسم تیرا بابا نہیں ہے, کل مجھے شرمندہ نہ کرنا, کل مجھے شرمندہ نہ کرنا. دیکھا نہیں کہ جب کہا قاسم نے ماں میں ایسی شہادت دوں گا کہ ہر ایک کا لاشا حسین اٹھا کے لائے گا, میرے ٹکڑے اٹھا کے لائے گا. اجرکم اللہ. اتنے میں حسین نے ایک منظر دیکھا. کیا منظر دیکھا کہ لیلا نے دیا جلایا ہے, اکبر کو دیکھ رہی ہے. ہاں میرے نوجوانوں, اکبر کا صدقہ, خدا ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے, میرے نوجوانوں کی خطاؤں کو معاف فرمائے. اتنے میں ایک خیمے میں ایک بی بی ہے جو رو رہی ہے. وہ کون ہے؟ ام کلثوم ہے. کہا کاش کوئی میرا بیٹا ہوتا, کاش کوئی میرا بھائی ہوتا. اتنے میں عباس آئے. کہا ام کلثوم نہ گھبرا, کسی کا بیٹا جائے گا, بھتیجا جائے گا, میں تیری طرف سے جاؤں گا. اے میری بہن ام کلثوم نہ گھبرا. اجرکم اللہ. قریب ہے, شب گزر رہی ہے, ماتمداری کرنا, جی بھر کے رونا, جی بھر کے زہرا کے لال کو پرسا دینا, یہی تیری میری حیات ہے. نام سموے وحلا چھنے اوہنا دعا بسنا دعا پو قبول گوئے ہے. خصوصاً اسپو سماہ گوئے ہے. خدا یا نائی اسپو ماہ میں سے دری میں خطا کار. اب توجہ رکھیے گا, میں آخری منظر بنا کے آپ سے میں التماس سے دعا کرتا ہوں, مجھ سے کوئی غلطی ہو تو ضرور معاف کرنا. میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں, جو ڈیوٹی لگی ہے تو میں نے ادا کی, اللہ قبول فرمائے. آخری ایک دفعہ حسین نے کیا کیا کہ عباس ایسے کرو, کوئی پتہ نہیں یہ حملہ کر دے, ایسے کرو اہل بیت کے خیمے بیچ میں لگاؤ, اصحاب کے خیمے کناروں پہ لگاؤ. آدھی رات گزری, سجاد کو ہوش آئے, سجاد کو ہوش آئے. ابو بھی اماں یہ کس کی آوازیں آ رہی ہیں؟ اس لیے کہ جیسے شہد کی مکھی بنبناہٹ کرتی ہے نا, آج کربلا میں ہر صحابی تسبیح پڑھ رہا ہے. سبحان اللہ, الحمدللہ, سبوحن قدوسن رب الملائکت والروح. سجاد فرماتے بھوپی اماں یہ صحابیوں کے خیمے کس نے لگوائے ہیں؟ کہا بیٹا تیرے بابا نے لگوائے. کہا بھوپی اماں ذرا میرے بابا کو تو بلانا,
بس میرے عزادارو آج کی شب میں اس وقت میں سجاد نے بابا کو بلایا، حسین آئے، سجاد کو سینے سے لگایا کہ بیٹا کیا بات ہوگی، جملہ سنو گے نا پھر جی بھر کے ماتم کرنا کہ بیٹے کیا بات ہوگی، کہا بابا یہ خیمے آپ نے لگوائے، کہا ہاں بیٹا میں نے لگوائے، جملہ سنو کہ بڑے آرام سے سنو، آرام سے سنو، یہ خیمے آپ نے لگوائے، کہا بیٹا ہاں، کیا ہوا بیٹے، کہا نہ جانے بابا میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ صحابیوں کی آواز بیویوں کے کانوں میں آئے، بیویوں کی آواز صحابیوں کے کانوں میں جائے، بابا ہو سکے تو ہٹا دو، سن لو اے شب عاشور میں آنے والوں۔ حسین نے فرمایا اچھا سجاد آج میری مان لے، کل تو جانے، تیری پھپھیاں جانے، ہاں شب عاشور کا شکن کون دری صلی ہائے ربابی فامینو اصغر یلو لیلائی شدا اکبر شاہ سیاد قاسم زیزیشتہ شاہ سیاد، ہاں علمدار ام کلثوم اشتہ شاہ سیاد، نا چیز ذرا دریگ زینب اشتہ میمو شاہ سیاد، لیکن لے مومن کون ہس کے چن پتھر بنا، ہائے اصغر میں بین علمدار شاہ سمت بین، ہائے جن گل فوزین